8:30 بولا ہے. 8:30 8:15 بلا لیں. 8:15 وہ بھی سننا چاہ رہے تھے کچھ. 8:15 بلا لیں گے. 8:30 تک اگر ہو جائے آپ کا کلام صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 2-4 منٹ پہلے بھی ختم ہو جائے گا. بس کلام زیادہ سنانا ہے. اسٹینڈ نہیں ہے. اسٹینڈ یہ رہے اسٹینڈ. یہ تو اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ٹیبل کی ہٹوا دیں. ہاں جی نہیں یہ والا سامنے والا. آپ حضرات کو گزشتہ سال کا مزہ یقیناً ابھی تک تازہ ہے اور مفتی صاحب بھی بڑے خوش ہوئے تھے اور آپ حضرات بھی بڑی شدت سے منتظر تھے. کافی علاقوں سے ہم ساتھی بار بار رابطے میں تھے. یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے, خوش نصیبی ہے حضرت مفتی صاحب تشریف لائے. حالانکہ جو ہے نا کل حضرت مفتی صاحب دامت فیوزہم ملتان میں تھے اور یہاں لاہور تک کا ان کا باقاعدہ ٹکٹ ہوا کینسل ہوا. وجہ کیا بنی میں آپ حضرات کو صرف یہ عرض کر دوں, مفتی صاحب کی قربانی اور ان کی محبت, کہ ابھی مفتی صاحب ملتان میں تھے, وہاں سے یہاں تشریف لے کے آنا تھا. تو وہاں سے مفتی صاحب نے کال فرمائی کہ معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکتا ہوں, میرا آنا مشکل ہو گیا ہے. ہم نے پریشان ہو گئے, وجہ پوچھی تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کو اچانک دل کی تکلیف ہوئی اور دل کا اٹیک ہو گیا ہے اور وہ شدید علیل ہیں اور ان کو ساتھ ڈینگی کا حملہ بھی ہو گیا. اچانک 2 مرض ان کو مبتلا ہو گئے. تو مصعب انتہائی زیادہ زہر ہے جو اس وقت ایک آدمی کی حالت ہونی چاہیے وہ ہم اور آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں. تو مفتی صاحب ہم بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے, اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس آنا تھا مفتی صاحب نے, اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ جو محبت ان کی بھائیوں سے بھی زیادہ, بہت زیادہ محبت, ایک اسلامی جو رشتہ ہے وہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو مفتی صاحب کو اچانک واپس جانا پڑا اور پھر والد صاحب کی تیمارداری اور ان کی خدمت کی برکت سے, دعاؤں کی برکت سے, پیچھے ہمارے طلباء اور طالبات جو ہے ہم نے ان کو دعاؤں میں لگا دیا, نوافل میں لگا دیا. کچھ بچوں نے روزے رکھے, ہمارے پاس مہمان جماعتیں تشریف لائیں, ان کو ہم نے اعمال میں لگا دیا, خوب اعمال. تو ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو, والد صاحب کو انشاءاللہ صحت فوراً عطا فرمائیں گے اور آپ اس کے اثرات محسوس کریں گے. تو اللہ کی ذات نے کرم فرمایا کہ ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی محبت اور دعاؤں اور ہمارے طلباء طالبات اور اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر صحت عطا فرمائی کہ مفتی صاحب کا یہاں پر آنا آسان ہو گیا. پھر اچانک صبح مفتی فضل سبحان صاحب دامت فیوزہم اور ان کے ساتھ اسی جہاز میں ٹکٹ کروایا اور مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں خدمت کا موقع اور ہمیں زیارت کا موقع فراہم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی بڑی محبت ہے, تو جتنا انشاءاللہ ہم محبت سے مفتی صاحب کو سماعت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ان کے دل پر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات, اپنی ذات کے کلمات کو القاء کر فرمائیں گے. تو انشاءاللہ پہلے بھی آپ محبت سے سنتے ہیں, بس مفتی صاحب کو ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اس یعنی کہہ لیں کہ ایک عجیب حالات کے اندر, مشکل حالات کے اندر ہمیں جو ہے وہ نوازا. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے. آپ سب مجمع سے درخواست ہے ان کے لیے اور خصوصاً ان کے والد گرامی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. مولانا عاصم اقبال صاحب اطال اللہ عمرہ اور میرے بڑے اچھے ساتھی بھائی ثاقب، ان حضرات سے سالانہ ملاقات تو نہیں ہوتی بلکہ روزانہ ہی رابطہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی یہ جہود مسلسل اور یہ کاوش کوشش قبول فرمائے. یقیناً میرے ذہن میں پچھلے سال کا پورا نقشہ ہے اور آپ حضرات کے کچھ چہرے بھی میرے سامنے ہیں. جو پچھلے سال جہاں بیٹھا تھا ابھی بھی وہیں بیٹھا ہے. اس نے پچھلے سال بھی سبحان اللہ نہیں بولی تھی اور اس سال بھی نہیں بولے گا انشاءاللہ. بولو باہر کے تمہید میں نے باندھنی تھی، مولانا عاصم صاحب نے ساری بات بتائی. اس بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ معاملہ کرے. میں بغیر بات کو لمبا چوڑا کیے ایک کلام سے ابتدا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ تھوڑا میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نا یار، پچھلے سال کی یادیں تو ابھی تک ہمارے ذہن میں ہیں. مجھے یاد ہے اب تک کس کس نے نہیں بولی تھی. دیکھو آپ کو بھی تو یاد ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا پڑھو گے. ایک مناجات سے ابتدا کرتا ہوں، بڑی پیاری مناجات ہے. شاعر کہتا ہے حاضر ہیں تیرے دربار میں ہمیں، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہمیں، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہمیں. اللہ کرم اللہ کرم. کتنی پیاری بات ہے. اے اللہ کرم کر، تیرے دربار میں حاضر ہے. اور میرے ساتھ بولو گے اللہ کتنا خوش ہوگا. ہاں بھائی، میں تو 6 نمبر والا ہوں، سادی سادی سناتا ہوں یار. تو آپ میرے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ کام اچھا ہو جائے گا. ایک بار سارے کہہ دو حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں. اللہ کرم اللہ
ہمیں دیتی ہے سزا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ایک بار سارے کہیں حاضر دربار میں ہمیں حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں اللہ اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم. مجھے لگتا ہے اگر آپ سارے ایک بار کہو نا تو یہ جی ٹی روڈ تک تو آواز جائے گی انشاءاللہ. اور میری یہ دعا ہے جو کہے اللہ اس کو اسی سال حرمین لے جائے. میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا مفت میں عمرہ کرنے کا. کتنے میں؟ بولو بولو. مفت میں عمرہ اور کریں گے انشاءاللہ. تو ذرا میرے ساتھ ایک بار بلند آواز سے کہیں حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں حاضر دربار میں ہمیں اللہ اللہ کرم. ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال مدینہ دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم. سب کہو اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم. میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئی تیرا در دیکھے. تیرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئی تیرا در دیکھے. تیرے گھر آئی تیرا در دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے باہم اسباب ہو ان کو ایسے باہم. اللہ کرم
اللہ کرم حاضر تیرے دربار میں ہمیں حاضر تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم ایک بار سب کہو حاضر ماشاءاللہ اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت دے سارے کہو حاضر دربار میں ہمیں حاضر تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم حاضر دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم آپ میرے لیے کہو ماشاءاللہ میں آپ کے لیے کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا مزاج تو ہے نہیں حضرت بار بار کہوں کہ سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ کہو خدا نہ خواستہ ان کو ثواب مل گیا تو کیا کریں گے تو ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں تاسو کے پختانوں مشتے ڈیر زیادہ رہا لا سوچت کے صبر پھر تو 7واں نمبر سنانا چاہیے اس دو گورو دو ماں سر چلی گی خیر ہے ورنہ بیا پشتوں کی کہو بسو میں نے ان کا ووٹ لے لیا اچھا اب انہوں نے جو سبحان اللہ کہنی ہے نا انہوں نے اس چھت کو ہلانا ہے چلیں بھائی آگے مجھے مولانا عاصم صاحب نے ایک ٹائم دیا باؤنڈری اور میں اس کو کراس کروں گا ایک کلام سناتا ہوں بڑی پیار میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں یہ کلام آپ کو سناؤں کیا خیال ہے بھائی سنا دوں آپ نہیں بھی بولو گے پھر بھی سناؤں گا بس ہم مشورے سے چلتے تھوڑا سا اور وہ کلام کیا ہے چونکہ علماء کا مجمع کافی اور میرا حضرت تھوڑا مزاج خراب ہو گیا یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا میں ان سے ایک آدھ سوال بھی کرتا ہوں ایک سوال بھی کرتا ہوں اور جو جواب دے ثاقب بھائی اس کو انعام بھی دیتا ہوں اور سوال کیوں کرتا ہوں دیکھو پوری زندگی گزر گئی 60 گزر گئے 70 سال گزر گئے 50-40 گزر گئے سی اے کر لیا بڑی بڑی ڈگریاں لے لی لیکن مجھے بتاؤ جتنا مجمع بیٹھا علماء کو چھوڑ کے کیا آج تک ایک مرتبہ ہم نے اپنے نبی کو پڑھا گردن کٹانے کو تیار ہے ہم بولو بھائی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سچ سچ بتاؤ ایک بار بھی ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے وہاں صراط علیہ مستقیم ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ هذا سبیلی اور جو میرے اس طریقے پہ چلے گا وہ فلاح پائے گا فلا تتفرقوا فرقوں میں نہ بٹو جو حضور کی سیرت پہ جب ہم آئیں گے خود بخود فرقے ختم ہی ہو جائیں گے بولو بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے نبی کا بچپنا کیسا گزرا جوانی کیسی گزری معاملات کیسے تھے معاشرت کیسے تھے اخلاق کیسے تھے بھائی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا تو میں اپنی اسناد سے پہلے مولانا عاصم صاحب ایک سوال کر رہا ہوں اور جو جواب دے گا توجہ میری طرف مہمان آتے رہیں گے جو جواب دے گا اس کو انعام بھی ملے گا اور سوال میں پوچھ رہا ہوں جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا نقل نہیں کراؤ گے ایک دوسرے کو پوچھ لوں بھائی بتاؤ ہمارے نبی کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے تھے اور نام کیا تھے جس کو پتہ ہے بسم اللہ آپ کھڑے آپ یہ شک کیوں ہو رہا ہے آپ کو سنو بھائی 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹے آپ بیٹھ جاؤ اور بھائی پیچھے والے ویسے یہاں مدرسے کا فیض بہت ہے کام برابر آ جائے گا لگ رہا ہے
جی حضرت، ہاں آپ. او ماشاءاللہ، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ صحیح بول نہیں پا رہے لیکن ان کا جواب ہے. جس کو نہیں پتا وہ فکر کرے. بیٹوں کے نام کیا تھے؟ ابراہیم، قاسم، آپ ساتھ دو ان کا، عبداللہ. قاسم، ابراہیم، عبداللہ. دوہراؤ کیا نام تھے؟ قاسم، ابراہیم، عبداللہ. بیٹیوں کے نام؟ زینب، ام کلثوم، رقیہ. واو بھائی ماشاءاللہ بھائی، اس کے لیے تو ماشاءاللہ بولو یار. حضرت یہ انعام تو بنتا ہے ان کا یار. یہ تو نہیں آ سکتے، کوئی ساتھی آ کے ان کو یہ انعام دو. ادھر آؤ، آ جاؤ. کون ہے؟ کیمرہ مین تیز ہے یار. ویسے ان کا نام کیا ہے؟ احسن. کہاں رہتے ہیں؟ لالا موسیٰ. یار اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. بیٹوں کے نام تھے قاسم، ابراہیم، عبداللہ. بعض کہتے ہیں طیب، طاہر. اب اس کو سمجھ لو، حضرت عبداللہ جو تھے انہی کو طیب طاہر کہا جاتا تھا. حضرت عبداللہ کو بولو نا طیب طاہر کا. بیٹے کتنے تھے؟ اونچا بولو. بیٹیاں کتنی تھی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہن. دیکھو بھائی کتنے لوگوں کو یاد ہوا؟ سچ سچ بتاؤ. ہاتھ کھڑا کرو جن کو ابھی یاد ہوا. یہ انعام دے دو بھائی ان کو. ابھی اگلا بھی انعامات ہیں میرے پاس، بس ٹائم میں کور کروں گا. حضرت یہ بہت ضروری ہے. حضرت یہ بہت ضروری ہے. وجہ یہ کہ ہم صرف سننے کے عادی ہیں، یاد کرنے کے. ہمارے ساتھ حج میں حاجی ہوتے ہیں، میں سوالات پوچھتا ہوں پھر یاد ہو جاتا ہوں ان کو. جب تک نہیں پوچھتا تو وہ فضائل اور سبحان اللہ ماشاءاللہ پہ چلتے. اب توجہ ہے میری طرف نا؟ چلو ایک نعت آپ کو سناتا ہوں علماء کی موجودگی میں، بڑی پیاری. شاعر کہتا ہے، پھر اور بھی سوال پوچھوں گا بچوں سے بھی اور بچوں والوں سے بھی. سنو. کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل. اب جس کی سبحان اللہ نہیں آئی اس پہ سوال داغ دوں گا انشاءاللہ. ڈر کے مارے کہو سبحان اللہ. یہ بھی ہے ڈر کے مارے تو اِنَّ لِلَّهِ ہوتا ہے، لیکن ادھر چلے گا انشاءاللہ. کیا کہا میں نے؟ کچھ دیر تو بیٹھو. یہ اہل دل بیٹھے. کیوں بیٹھو؟ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کریں. سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں. سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات صلی اللہ. کہو میرے ساتھ. کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کریں. سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں. کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کریں. سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں. وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی ظلمت شب کی، وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی ظلمت شب کی. تحفے میں جنہیں قرآن ملا، تحفے میں جنہیں قرآن ملا، ان جان فدا کی بات کرے. سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے. کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کرے. سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے. القاب ملے
مزمل مکی مدنی بھی القاب ملے طه یاسین مزمل مکی مدنی بھی اور اسوہ حسنہ جن کو کہا اور اسوہ حسنہ جن کو کہا اس ربی کی صدا کی بات کرے سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل ہم نور خدا کی بات کرے سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے سب کہو کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل ہم نور خدا کی بات کرے سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے غم خار آقا امت کے سردار علا جنت کے غم خار آقا امت کے سردار علا جنت کے غم خار آقا امت کے سردار علا جنت کے ہم ساقی آب کوثر کے ہم ساقی آب کوثر کے اخلاق و ادا کی بات کرے سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل ہم نور خدا کی بات کرے سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل ہم نور خدا کی بات کرے سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعت مجھے یہاں سے کچھ واٹس اپ بھی آئے کہ انس بھائی یہ والی نعت ضرور سنانی ہے۔ کون سی والی؟ کون سی والی؟ ہاں بولو نا۔ ہاں پرچی بھی آ گئی ہے۔ یہ پرچی ہماری کراچی میں بہت خطرناک ہوتی ہے۔ کراچی میں پرچی پہ پرچہ ہوتا ہے، ادھر پرچی کا چرچا ہوتا ہے، اس پہ بھی سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ ہمارے کراچی میں جس کی پرچی آ گئی اس سے دعاؤں کی درخواست، وہ بزرگ ہو جاتا ہے۔ پھر باہر کے میں جو کلام ضرور سناتا ہوں، کون سا والا؟ یہ والا۔ کون سا والا؟ ہاں بولتے رہو، خاموش دی رہو۔ تو میرے ساتھ پڑھو گے آپ؟ پڑھو گے تو نور علی نور ہوگا۔ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں، فرشتے سیدھے گنبد خضرا لے جاتے ہیں۔ ان للہ ملائکہ سیاحین ان کا نام ہے۔ ادھر منہ سے کہو صلی اللہ، سیدھے گنبد خضرا گئے اور آپ کے والد کے نام ملا کے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ تو انعت غور سے سننا ہے۔ اس میں آپ سے کوئی ایک آدھ سوال بھی کر سکتا ہوں جب دل میں آ گیا، اور باقی میرے ساتھ پڑھنا بھی ہے بھائی۔ پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ اگلے سال تک یاد رہے گا، اور آپ جتنا تیزی سے پڑھو گے اتنی تیزی سے اللہ اس ادارے کو بھی بنائے گا انشاءاللہ۔ رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب اطال اللہ عمرہ کو کافی پسند، اور انہوں نے جس شوق سے سنا، اس سننے نے پوری دنیا کو سننے پہ مجبور کیا۔ تو میں کہتا ہوں استاد جی جو کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ تو باہر کے توجہ ہے، پڑھو گے میرے ساتھ؟
یہ جو آج کے دولہے ہیں سارے ماشاءاللہ تم بھی پڑھ لو گے تو جب وقت آئے گا تو ہاں کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب اصل وقت آئے گا تو ہاں کرنے میں آسانی ہوگی. آپ بھی پڑھ لو، اساتذہ نے اگر اجازت دی تو. ایک بار ادھر ہی آ رہا ہوں یار، ادھر ہی آ رہا ہوں. مائک تجھے تو تو ہی پڑھ لے، دل تو ایسا کر رہے اتنے شوق سے کہا یار. اللہ اس کی جوانی میں برکت دے، اللہ اس کی کسی طرح شادی کرا دے. اور جن کی ہوئی ہے فصبر جمیل. آگے چلتے ہیں، کہو میرے ساتھ، کیوں موضوع خطرناک ہے. ہماری برادری ایک ساروں کی. شاعر کہتا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ، بڑا میٹھا کلام. ایک بار کہو میرے ساتھ، مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كان فيه عطفه لليتامى دفاع حنى قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم والطلقاء حق دلدار کو شاہرار کو. کس کس کو یاد ہے؟ ایسے پڑھو بھی تو میرے ساتھ سارے کہو. حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خوار کو السلام 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 السلام. میں چاہتا ہوں ایک بار آپ سب کی آواز آئے. ایک بار میں چاہتا ہوں آپ سب کی آواز آئے. پڑھو گے؟ ایک بار اس جملے کو کہو نا، السلام کو سارے کہو. السلام 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 السلام. اور میرے بھائیوں، کن پہ سلام؟ ان کے رخ سار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. سب کہیں السلام
السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام. اور ان کے ادبار کو ہر جملہ مستقل بیان ہے. کبھی کھلا ٹائم ملا نا مولانا عاصم صاحب 2-2.5 گھنٹے کا، تو انشاءاللہ اس ایک کلام پر ہی ہمیں 4-5 گھنٹے لگیں گے. اور لگیں گے، یہ رسمی بات نہیں ہے واللہ رسمی. ہم نے کراچی میں ایک جگہ کیا، اسی کلام میں شہری ہو گئی تھی. توجہ کرنا، کن کن پہ سلام؟ ان کے ادبار کو، ہمارے نبی کا ذکر ہے، کہو سبحان اللہ. اعلی کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمنہ مائی کو. چلو بتاؤ بی بی آمنہ کہاں کی تھی؟ ہاتھ کھڑا کرو. کھڑے ہو گئے مدینہ منورہ کی. نہیں پوری بات کرو، کون سے قبیلے کی تھی، کہاں پیدائش ہوئی تھی؟ آپ حضرت بسم اللہ. ہاں بنو ہاشم. اور بھائی ہمارے حضور کی والدہ ہیں، ہمیں اپنی والدہ کو تو پتہ ہے نا. کہ سیرت اتنی بھی نہیں پڑی کہ حضور کی والدہ کا بھی نہ پتہ ہو. یہ محبت ہے یا بے وفائی ہے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ. بتاؤ جلدی بتاؤ، جو بتائے گا انعام ملے گا. جی جی ہاں کھڑے ہو، شرماؤ نہیں یار، مردانہ ہے. بی بی آمنہ کہاں کی تھی؟ اور تم پیچھے کہاں دیکھ رہے ہو چقندروں؟ تم ادھر ہی دیکھو، میں خود بتاؤں گا جو انعام ادھر ہی سے جائے گا. مولانا عاصم صاحب یہ ضروری ہے نا حضرت؟ آپ حضرت کیا فرماتے ہیں، ضروری ہے کہ نہیں؟ سیرت ہمیں آنی چاہیے. بتاؤ کہاں کی تھی، جلدی بتاؤ. چلو ادھر سے بھی علماء کو چھوڑ کے. عجیب. چلو بتاؤ ابو بکر کا تو سب کو پتہ ہے، ہاتھ کھڑا کرو. سب کو پتہ ہے، بولو نا. ہاں اور ایسا ڈر رہے ہو جیسے میں کچھ پوچھ لوں گا. نہ ڈرو یار، میں تمہارا ہی بھائی ہوں یار. سب کو پتہ ہے نا. یہ بتاؤ ابو بکر کا نام کیا تھا؟ ابھی شان صدیق اکبر کروں، نعرے لگاؤ گے، روڈ پہ آ جاؤ گے، یہ کر. نام کیا تھا ابو بکر کا؟ جس کو پتہ ہے. آپ نہیں، آپ انعام جیت گئے ہو. آپ کو ماشاءاللہ آپ پاس ہو گئے ہو آج. آئیے ٹوپی والا. عبداللہ. پہلا نام، اصل نام کیا تھا؟ وہ چشمے والے بھائی عبداللہ. اور بھائی آپ کے پیچھے والا. اور بھائی جلدی جلدی، میرے ٹائم ختم ہو رہا ہے، اسی میں ٹائم ختم ہو جائے گا. ہاں عبدالکعبہ. آ جاؤ آگے آ جاؤ. میں ابھی تھائی لینڈ میں تھا، میں نے بچوں سے سوال پوچھا. چھوٹے چھوٹے بچے یوں جواب دیں. میں نے کہا یار یہ تو ہمارے مولویوں سے بھی تیز ہیں. تو میں نے سوال پوچھا نا، کسی کا مولوی صاحب نیچے تو دیکھو. یہاں بولتے ہیں پیچھے تو دیکھو نا. وہ نیچے دیکھا گوگل باجی کھڑی ہوئی ہے. ادھر میں سوال کرتا ہوں تو گوگل تو نہیں کیا. ہاں گوگل تو نہیں کیا. موبائل نہیں ہے نا، پکی بات ہے. آپ کو کہاں سے نام پتہ چلا؟ سیرت پڑھی ہے ماشاءاللہ. کیا نام تھا؟ عبدالکعبہ. حضرت یہ آپ اپنے دست مبارک سے ان کو دیں بولنا. کیا نام تھا ابو بکر کا اصل نام؟ عبدالکعبہ. کیا نام تھا؟ ہاں ابو بکر تو ان کا لقب پہلے سے ابو بکر تھا. ہر کام میں سبقت لے کے جاتے تھے. بکر سبقت لے جانے والے. تو ہمیں ان موٹی موٹی چیزوں کو تو اپنے سسرال کا تو سب کو پتہ ہے نا. سسرائیل، کچھ کا سسرال ہے، کچھ کا سسرائیل ہے. چلو میں اس موضوع سے بہت بچ رہا ہوں کہ آپ خوش بہت ہوتے ہو اس پہ، اور بعد میں خشک بھی بہت کرتے ہو. اب میں توجہ میری طرف. ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالکعبہ. اب باہر کے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو صرف اتنا پتہ چلا. بی بی آمنہ کہاں کی تھی؟ مکہ کی تھی. آپ کی جو دادی تھی حضور کی، جو عبد المطلب کی زوجہ تھی، وہ مدینے کی تھی. حضور کے دادا کا نام کیا تھا؟
نہیں، عبد المطلب کا مطلب مطلب کا غلام، نام کیا تھا؟ نہیں، چھوڑو میں ادھر آتا ہوں، یہ موضوع ذرا لمبا ہے مولانا، لیکن یہ ضروری بہت زیادہ ہے. ہم صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے نہ چلے جائیں، ہم یہ فکر لے کے جائیں. کل سے سیرت کی کتاب کھولیں گے انشاءاللہ. کون کون کھولے گا؟ انشاءاللہ لازمی کھولیں گے. اب سنو، میں آخر میں پھر بتاؤں گا عبد المطلب کی تفسیر. ان کے اتوار کو کہو نا سبحان اللہ، اعلی کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمنہ مائی کو. اے ہے بھائی میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ایکو زیادہ تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا ایکو کم رکھیں، باقی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میں ان کو سمجھ میں آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. آمنہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہم سائی کو، ہر شناسائی کو، ماں کی ممتاؤں کو. یہ سلام کن کن پہ ہے؟ ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پے کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو، جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، آنکھوں کے چین کو، یعنی سیدین کو، ان کے حسنین کو، اور کریمین کو، سیدہ صادقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ. ایک سوخن میدان کو، ایک ثنا خوان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 السلام. سارے کہو السلام 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 السلام. شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو. السلام 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 السلام.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر ہے ایک گاڑی آئی لیکن لیٹ آئی. ہاں، اور نعرہ انہوں نے اپنا زور لگا کے لگایا، آپ نے بھی زور لگا کے جواب نہیں دیا. بولو الحمدللہ. کہو یار ایک بار نعرہ تکبیر. مولانا عاصم صاحب وہ مسئلہ تو نہیں ماں والی پڑھ لیتے نا، میں نے پچھلی بار تو نہیں پڑھی تھی نا. ٹھیک ہے، بس وہ پڑھ کے پھر بھائی ہمارے لیے سعادت ہے. حضرت مولانا فضل سبحان صاحب اطال اللہ عمرہ تشریف فرمائے ہیں، اور ان کی یہاں حاضری ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اس وقت آپ میڈیا میں کہیں پہ بھی بڑے بڑے ٹی وی کے جو پروگرام ہیں تو ایک بہت بڑا نام ہے مولانا فضل سبحان، اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ موجود ہیں. اللہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، علم میں، تقوی میں، اخلاص میں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت بھی فرمائے. تو کراچی سے سفر کر کے ماشاءاللہ تشریف لائیں، خوش قسمت ہو بھائی آپ حضرات. وہاں کراچی میں بھی ان سے ملنا چاہے نا تو ایک لائن لگانی پڑتی ہے. لائن تو ادھر بھی لگ جائے گی لیکن الحمدللہ حضرت بنفس نفیس موجود ہیں اور تعارف کے محتاج نہیں. میں آپ حضرات سے واقف ہوں، آپ مجھ سے واقف ہیں. بس آخری ایک کلام پڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ یہ مائک حضرت کے حوالے کریں گے. وہ جو سوال میں نے پوچھا تھا جواب آیا نہیں آیا؟ بولو بھائی. ہاں ہاں، تھوڑا آگے آؤ. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت عبد المطلب کا نام کیا تھا، تو 2-4 سوال میں نے پوچھ دیا حضرت، یہ آخری ہے لیکن کچھ لگ رہا ہے کہ جواب آ رہا ہے. لالا موسیٰ ہے، گجرات ہے، کیا ہے؟ لالا موسیٰ والوں تم لوگوں کی عزت کی بات ہے، دیکھو جواب آ رہا ہے. ہاں بولو، اونچا بولو، کیا نام تھا؟ شبیہۃ ہاں گوگل تو نے کیا ہے استاد، پڑھا غلط ہے. صحیح سے بول، کیا نام تھا؟ شبیہۃ الحمد. تو نے پڑھا صحیح نہیں ہے. وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا تھا میں کسی سے مدرسہ نہیں پڑھوں گا، میں خود پڑھوں گا کتابیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے جوش کہ میں خود پڑھوں گا، مجھے مولویوں کی کیا ضرورت ہے. آپ کی بات سے یاد آیا، اگر آپ ناراض لگے تو پھر بھی بتا دیتا ہوں. آپ رکو ابھی. تو اس نے کہا میں خود پڑھوں گا کتابیں، یہ مولوی ایسے ہی پڑھاتے ہیں. ایک دن عصر کی نماز میں آیا، ہل ہل کے پڑھ رہے نماز. کسی نے کہا میاں یہ کیا چیز ہے؟ کہا لوگوں نے تمہیں بتایا ہی نہیں ہے مدرسے والوں، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے. اچھا بھائی کیا پڑھا ہے؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ عصر کی نماز ہل کے پڑھو. یہ لوگ مولوی بتاتے ہی نہیں ہے تم لوگوں کو. اس نے کہا اچھا کتاب تو لا. تو کتاب لائی تو اس میں لکھا ہوا تھا عصر کی نماز ہلکے پڑھو. کیا لکھا ہوا تھا؟ اور اس نے کیا پڑھا؟ کچھ ایسا ہی ہوا ہے. صحیح سے پڑھا نہیں ہے، گڑبڑ ہوئی ہے. کیا نام ہے؟ سچ بتا دے، چل سچ بتا دے. شبیہۃ الحمد بول رہا ہے. چلو اس کو کوئی صحیح کر لو. ہاں ہاں جی، کس نے بولا؟ جی حضرت بول دے، کوئی بات نہیں، آپ کو انعام کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی انعام ہے. شیبۃ الحمد. کیا نام تھا؟ شبیہ نہیں، شیبہ. چونکہ ان کی جب پیدائش ہوئی تھی ان کے سفید کوئی نشان تھا چہرے پہ یا بالوں پہ، تو ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا شیبہ. عبد المطلب کیوں کہتے تھے؟ مطلب ان کو مدینے سے لائے تھے، حالانکہ یہ بھتیجے تھے مطلب کے. تو چونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے مشہور ہو گیا عبد المطلب. وہ کہتے ہیں میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن مشہور کیا ہو گیا؟ عبد المطلب. نام کیا تھا؟ شیبہ. بولو کیا نام تھا؟ آج آ گیا. بنتا تو ہے حضرت آپ بھی اگر تشریف لیں، درخواست ہے مولانا فضل سبحان صاحب کے ہاتھ سے آپ کو انعام دیا جائے گا، اور انعام بھی میں ہی دوں گا. آپ کچھ نہیں کرو، آپ آرام سے بیٹھو، آپ پریشان نہیں ہو. تشریف لائیں حضرت. بولنا یہ ضروری ہے. اس شہزادے کو کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد کہاں سے ہو؟ موسیٰ. لالا موسیٰ. موسیٰ کلاں. اچھا حضرت مولانا کے ہاتھ سے جزاک اللہ خیر. حضرت مولانا بھائی ان کے لیے تو کہہ دو نا سبحان اللہ، اور اپنے لیے کہو ان للہ. ہاں ہاں ذرا صحیح سے بولو باہر کے. لیکن حضرت یہ ضروری ہے، ان حضرات کو شوق پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ، پھر یہ سیرت کو کھولتے ہیں
اور الحمدللہ انہی میں سے ایسے لوگ ہیں جب میں دوبارہ آتا ہوں کھٹاکھٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے حضور کا میں نے ایک سوال مولانا سے یہ کیا کہ آج تک ایک مرتبہ حضور کو پڑھا نہیں پڑھا, تو اب پڑھو گے بھائی کون کون؟ اللہ بعمل کی توفیق. بس میں آخری کلام پڑھ رہا ہوں, آج میرے دل میں آیا نظم آپ کو سناؤں. ایک میں نے کلام پڑھا ہے ماں کی شان پہ, ہے تو ماں اور باپ دونوں کی شان پہ, چونکہ یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں بچوں والے بھی بیٹھے ہیں, ہمیں ان کی تربیت کیسی کرنی ہے. یہ نظم سناتا ہوں, اس کا عنوان ہے کما تدین تدانو, جیسی کرنی ویسی برنی. آپ نے بس توجہ سے سننا ہے, ایک کو اس میں کم رکھیے گا تاکہ یہ ریپیٹ نہ ہو, سمجھ میں آئے گا. باقی توجہ رکھیں. ایک انسان کی زندگی کا خلاصہ, سارے کہہ دو بھائی صلی اللہ ہو. ایک انسان کی زندگی کا خلاصہ, یہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ 200 ملین پلس پہ سنا گیا ہے. 2 ملین نہیں, 20 بھی نہیں, 200 ملین. اور اس کو سن کے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, کچھ کو ہم نے خود الحمدللہ پڑھایا, اس لیے پتہ ہے کہ اس کلام میں کیا تاثیر ہے. توجہ میری طرف رکھیں. خلاصہ یہ, نوجوانوں جیسے تم آج اپنے والدین کے ساتھ چل رہے ہو, کل تمہاری یہ اولاد تمہارے ساتھ ایسے ہی چلے گی. اور جو والدین ہیں, آپ اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں کل کو یہی سامنے آئے گا. اب میں آپ کو نظم سنا کے بات ختم کروں گا. شاعر کہتا ہے, جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا, یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا, ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے, تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے, تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا, دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا, تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری, تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری, ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا, وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا, دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا, تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا, زور بازو پہ تو بات کرنے لگا, خود ہی سجنے لگا, خود سورنے لگا. ایک دن ایک حسینہ تجھے بھاگ گئی, بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی, فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا, بیچ نفرت کا خود ہی تو بونے لگا, پھر تو ماں باپ کو بھی بھولانے لگا, تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا, بات پہ بات ان سے تو لڑنے لگا, قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا. یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن, اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن, سن کے یہ بات تو تیش میں آ گیا, تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا, جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا, میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا, آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو, جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو, جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو, لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو, بیٹھ کر آہیں برتے تھے وہ رات بھر, ان کی آنکھوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر, ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر, کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر, پھر وہ بے بس اجل کو بلا
بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی، ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کا ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا، مدتیں ہو گئی، وقت گزر گیا، اب کیا ہوا؟ مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، جو پڑا ٹوٹی کھٹیا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، تیرے ہی دم سے روشن سے دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں، بن کے عبرت کا تو اب نشاں رہ گیا، ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا، تو جو احکام ربی بھولاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، کاٹ لے اب وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، یاد کر کے گیا دور رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا، یاد رکھنا تو ساغر کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو، یاد رکھنا تو آنس کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔ جیسی کرنی، ارے میاں اپنے بچوں کو دینی ماحول میں لاؤ، خدا کی قسم تمہارے پاؤں دباتے رہیں گے آخر وقت تک، دنیا ہی دنیا سکھائی تو بڑی کارگزاری ہے کہ کیا کچھ ہو جائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا ناصر اقبال صاحب، ان کے رفقا ثاقب بھائی، اللہ ان حضرات کی ان کی ٹیم کی کاوش کو قبول فرمائے۔ مولانا یہ بچے سارے انگریزی میں تقریر کرتے ہیں، جو جب انگریزی میں تقریر کر رہے تھے یہ انگریزی میں سبحان اللہ کہہ رہے تھے، بولو نا۔ تو بھائی اتنا جمود کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہمارے بہت ہی قیمتی مہمان ہیں اور خوش قسمتی موجود ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں مکمل کروں گا، پھر زندگی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ماشاءاللہ یہ آج تک ہم نے بہت سارے نعت خانوں کی زیارت کی ہے، لیکن ہمیشہ دیکھا ہے کہ مجمع نعت خان حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ کبھی کو 500 کا نوٹ، کبھی 1000 کا نوٹ، کبھی 5000 کا نوٹ، اب تک میں نے ایسے نعت خان نہیں دیکھے بہرحال
جو مجمع کو انعامات تقسیم کر رہے ہوں اور وہ بھی اپنی جیب سے تقسیم کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کی حسن صوت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ابھی اگلا